نحمد اللہ تعالی ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین صدق اللہ العظیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا شفیع النبی الصلاۃ والسلام علیک یا سیدی یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا رحمتا للعالمین۔ حمد و صلاۃ کے بعد نہایت معزز محترم عاشقان مصطفیٰ، غلامان مجتبیٰ، خادمان اولیاء، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ رب العزت کا جتنا بھی شکر ادا کیا جائے کم ہے کہ اس کے فضل و کرم سے، اس کی توفیق سے اس کے پاک گھر میں نماز جمعہ کی حاضری کی عظیم سعادت نصیب ہو رہی ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کی حاضری قبول فرمائے اور اس پاک نورانی ذکر ماحول اور قرآن مجید کے نور کی برکت سے اللہ تعالی ہمیں ظاہر باطن دنیا قبر اور آخرت کا نور عطا فرما دے، آمین ثم آمین۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں اپنے محبوب علیہ السلام کی ایک بڑی شان بیان فرمائی ہے۔ فرمایا وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، بڑی مشہور آیت کریمہ۔ اس کا مفہوم یہ ہے کہ محبوب ہم نے آپ کو تمام جہانوں کے لیے رحمت بنا کر بھیجا ہے۔ تمام جہان، کتنے جہان ہیں؟ ابھی تک تو وہ جہان دریافت بھی نہیں ہو پائے، وہ کتنے جہان ہیں۔ تو اقبال نے کہا ستاروں سے آگے جہاں اور بھی ہیں۔ وہ کیا جہان ہیں، کیسے کیسے جہان ہیں، اللہ تعالیٰ جانے اور اللہ کے حبیب جانے۔ وہ رب العالمین ہیں، وہ رحمت للعالمین ہیں۔ تو ہر جہان کے ہر فرد کو، ہر ایک ایک ذرے کو اللہ کی رحمت کی حاجت ہے۔ تو اللہ کی رحمت کیا ہے؟ وہ رحمت للعالمین، وہ ذات مصطفیٰ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم۔ حضور علیہ السلام کی رحمت للعالمینی کے بے شمار رنگ ہیں، بے شمار اس کے جلوے ہیں۔ آج کچھ ایسی باتوں پہ ہم تذکرہ کرنے کی کوشش کریں گے کہ نبی پاک علیہ السلام پر ایمان لا کر کیا کیا خوشخبریاں نصیب ہوتی ہیں۔ وہ ساری تو ایک نشست میں بیان ہو نہیں سکتی، جتنی ہو سکی ان کو ذکر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ایک حدیث پاک پہلے سماعت فرما لیجیے، متفقن علیہ حدیث پاک۔ متفقن علیہ حدیث پاک وہ ہوتی ہے جو امام بخاری اور امام مسلم دونوں نے نقل کی ہو، دونوں اس روایت کو لے کر آئے ہو۔ عن ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما قال قال رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، روایت کرنے والے ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر، فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے شہزادے، فاروق اعظم کے بیٹے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہ فرماتے ہیں کہ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا بنی الاسلام علی خمس، اسلام کی بنیاد 5 چیزوں پر ہے۔ شہادت اللہ الہ الا اللہ وان محمدا عبدہ ورسولہ، کہ گواہی دینا اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں اور محمد صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اللہ کے خاص بندے اور اس کے رسول ہیں۔ وَإِقَامِ الصَّلَاةِ، اور نماز قائم کرنا، وَإِيتَاءِ الزَّكَاةِ، اور زکوٰۃ ادا کرنا، وَالْحَجِّ، اور حج ادا کرنا اگر استطاعت ہو، وَصَوْمِ رمضان، اور رمضان المبارک کے روزے رکھنا، او کما قال النبی صلی اللہ تعالی وسلم۔ فرمایا یہ 5 چیزیں ہیں جن کی بنیاد پر جو اسلام کی بنیاد ہے۔ ایمان شرط ہے،
ایمان شرط ہے باقی اعمال کے لیے، نیکی کے لیے۔ تو جس کے پاس ایمان ہی نہیں، وہ جو مرضی دنیا میں کرتا رہے، جتنے مرضی فلاحی کام کرتا رہے، اس کے کام نہیں آئیں گے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ اسے شہرت دے دے گا، دولت دے دے گا، اس کا نعم البدل اسے دنیا میں ہی اس کا بدلہ دے دے گا، لیکن آخرت میں اس کا کوئی حصہ نہیں ہے۔ قرآن مجید کے فیصلے ہیں۔ تو ایمان والا جو ہوتا ہے اسے اللہ تعالیٰ کی خاص رحمتوں کا نزول ہوتا ہے اس کے اوپر، اور بڑی بڑی خوشخبریاں ہیں اس کے لیے۔ فرمایا کہ جو بندہ استطاعت رکھتا ہو اور حج کر لے، اور حج اس طرح سے کرے کہ اس میں کوئی گناہ والا کام نہ کرے، اللہ کی کسی حد کو توڑے نہ، اللہ کی ناراضگی والے کسی کام کو نہ کرے، بڑی احتیاط کے ساتھ بڑے مکمل طریقے سے حج کے ارکان ادا کرے، اور جب وہ حج کر کے واپس آتا ہے تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر ایسی رحمت عطا فرماتا ہے، فرمایا کیوم ولدتہ امہ، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج اس کی ماں نے اسے جنم دیا ہے۔ تو آج کسی کی عمر 20 سال، 50 سال، 60، 70 سال، جتنی بھی کسی کی عمر ہے، وہ اپنی سابقہ زندگی کے پر نظر ڈالے اور دیکھے کہ میری زندگی کیسی گزری ہے، اس میں نے کتنی نیکیاں کی، کتنے گناہ کیے۔ اب پرابلم تو یہ ہے کہ ہمیں گناہ کی شعور کی بھی وہ ہم سے چھین لیا گیا ہے کہ گناہ کو گناہ سمجھنے کا شعور، گناہ ہوتا کیا ہے وہ شعور بھی نہیں رہا ہمارے پاس۔ گناہ جب عام ہو جائے، گناہ جب اتنا پھیل جائے تو وہ گناہ لوگ محسوس ہی نہیں کرتے، حالانکہ ساری دنیا بھی اگر اس گناہ کو کرنے لگے تو وہ نیکی نہیں بن سکتی، اس لیے کہ شریعت نے اسے گناہ کہا ہے۔ ایک مثال عرض کروں، جیسے ہم شیو کرتے ہیں، اکثر لوگ جو شیو کرتے ہیں تو انہیں محسوس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے، حالانکہ یہ گناہ کبیرہ ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کی بے ادبی ہے، اس کی بے حرمتی ہے، لیکن چونکہ معاشرے میں اتنی کثرت سے یہ گناہ ہوتا ہے، بچپن سے دیکھتے آ رہے ہیں، اور جب تھوڑی سی داڑھی مونچھ آتی ہے لوگ بلیڈ پھیرنا شروع کر دیتے ہیں، تو احساس ہی نہیں ہوتا کہ یہ گناہ ہے۔ لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ یہ سارے کرنے لگے تو یہ زیادہ نیکی بن گئی ہے، گناہ گناہ ہی رہے گا۔ اسی طرح شادی بیاہ کی رسمیں ہیں، وہ شادی بیاہ کی رسموں میں جو ہم ہندوؤں کی رسموں کو زندہ کرتے ہیں، گناہ والے کام، گانے باجے اور عورتوں مردوں کا اختلاط اور کئی گناہ والے کام اور ہوتے ہیں، مووی چل رہی ہے، غیر مرد ایک دوسرے کے غیر عورتوں کے ساتھ بیٹھتے ہیں، گپ شپ لگتی ہے، یہ سارے نیکی والے کام ہیں یا گناہ والے کام ہیں؟ گناہ والے کام ہیں۔ لیکن چونکہ اتنا عام ہو گیا معاشرے میں، ہم ان کے بغیر اپنی شادی نہیں کرتے، ان کے بغیر ہم سمجھتے ہیں نکاح نہیں ہوگا۔ تو برائی اگر عام ہو جائے تو اس کا وہ اثر، اس کا وہ جو برا ہونے کی جو تاثیر ہے وہ انسان، عوام اسے سمجھتی نہیں ہے کہ یہ گناہ ہے، حالانکہ گناہ گناہ ہی ہے اور نیکی نیکی ہی ہے، گناہ کی نحوست ہے اور نیکی کی برکت ہے۔ تو اگر ہم اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرما دے، اندر کی بیداری عطا فرما دے، اور یہ خیال آ جائے کہ یار میں نے وہ فلاں گناہ، اتنے گناہ کیے ہیں کہ میرا نامہ اعمال اتنا گندا ہو چکا ہے، اللہ تعالیٰ نے میرے جسم میں، جب میں پیدا ہوا تھا میرے جسم میں بڑی اجلی روح عطا فرمائی تھی، روح کا لباس بڑا ہی اجلا تھا، اس پر کوئی سیاہ دھبا نہیں تھا، کوئی غلاظت نہیں تھی، کوئی گناہ کا نشان نہیں تھا، لیکن آج اتنے سالوں کے بعد میں نے پتہ نہیں نہ جانے کتنے گناہ کر بیٹھا ہوں کہ اس روح کو میں نے گندا کر دیا، آلودہ کر دیا ہے۔ تو اب کاش کوئی ایسی صورت بن جائے، کاش کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ میں، کوئی ایسا عمل مجھے شریعت بتا دے کہ میں وہ اپنی روح کا جو گندا لباس ہے اسے اجلا کر لوں، دوبارہ ایسے کر لوں کہ اس پر گناہ کا دھبا بھی نہ رہے، تو گناہ کا نشان بھی نہ رہے۔ کاش ایسا خیال ہمارے اندر پیدا ہونا شروع ہو جائے، ایسی بیداری اور شعور ہمیں نصیب ہو جائے۔ تو شریعت نے ایک نہیں کئی موقع عطا فرمائے، ایک نہیں سینکڑوں موقع عطا فرمائے ہیں کہ آ جاؤ، حی علی الصلاۃ حی علی الفلاح، آ جاؤ فلاح اسی کے اندر ہے، رسول اللہ کے ہو جاؤ، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو جاؤ گے
تو فلاح ہی فلاح ہے۔ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا آخری وقت آیا تو آپ کے رشتہ دار اور بیٹے آپ کے پاس موجود تھے، حاضر تھے، آپ زاروں کی طرح رونا شروع ہو گئے۔ بیٹوں نے پوچھا ابا جان آپ کیوں رو رہے ہیں؟ آپ کے بارے میں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی وسلم نے بڑی بڑی خوشخبریاں عطا فرمائی ہیں، آپ تو بڑی معزز شخصیت ہیں، اللہ نے آپ کو بڑا مرتبہ عطا فرمایا ہے اور آپ بڑے نیک زندگی گزاری ہے، رسول اللہ کی صحبت میں رہے ہیں آپ۔ تو وہ روتے ہوئے کہنے لگے ایک بات مجھے یاد آ گئی ہے جس کی وجہ سے میں رو رہا ہوں۔ بچوں نے پوچھا بیٹوں نے وہ کیا بات ہے؟ فرمایا جب میں رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا تھا اسلام قبول کرنے کے لیے، تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کو میں نے آ کر عرض کیا کہ میں مسلمان ہونا چاہتا ہوں، مجھے کلمہ پڑھا دیجیے، اور میں نے اپنا ہاتھ آگے کیا۔ ادھر سے رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے پر مبارک پر بھی تبسم آ گیا جو ہمیشہ ہی رہتا تھا۔ تو نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے بھی اپنا دست اقدس آگے بڑھایا، لیکن حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنا ہاتھ پیچھے کھینچ لیا۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے چہرے مبارک پر تبسم ویسے کا ویسے ہی تھا۔ آج ہم کسی کی طرف ہاتھ بڑھائیں اور وہ ہاتھ بڑھا کر کھینچ لے تو ہمارا جلال دیکھنے والا ہوتا ہے، ہمارا غیظ و غضب دیکھنے والا ہوتا ہے کہ تو میری انسلٹ کر دی، تیری اوقات کیا ہے، تیری مجال کیا ہوئی، جو منہ میں آتا ہے ہم بول دیتے ہیں۔ لیکن امام الانبیاء صلی اللہ تعالی وسلم بعد از خدا بزرگ تو ہی، قصہ مختصر، ساری عزتیں رسول اللہ کے صدقے سے، عزتوں کو عزت ملی رسول اللہ کے صدقے سے۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا دست اقدس وہیں رکھا، واپس نہیں کھینچا اور نہ ہی غصے میں آئے، تبسم آپ کے چہرے اقدس پر ویسے ہی تھا۔ فرمایا اے عمرو خود ہی تم نے ہاتھ بڑھایا، جب میں نے ہاتھ بڑھایا تو تم نے ہاتھ پیچھے کیوں کر لیا؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں نے پھر عرض کیا کہ میں ایک شرط پر اسلام قبول کروں گا۔ حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے مسکراتے ہوئے پھر فرمایا کیا شرط ہے جو تو رکھنا چاہتا ہے؟ اسلام قبول کرنے تو آ گیا ہے، اب شرط کیا ہے؟ تو انہوں نے ایک عجیب بات کی، کہنے لگا کہ میں یہ چاہتا ہوں، حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ میں اس شرط پر ایمان قبول کروں گا کہ جتنے میرے پچھلے گناہ ہیں وہ سارے معاف کر دیے جائیں۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے تبسم فرمایا اور فرمایا اما علمت ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ، فرمایا کیا تجھے خبر نہیں کہ جب دار اسلام میں بندہ داخل ہو جاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے؟ حضرت عمرو بن عاص رضی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ میں اس لمحے کی لذت کو محسوس کر کے خوش ہو رہا ہوں کہ کتنا خوش قسمت اور خوش بخت وہ گھڑی تھی، وہ لمحہ تھا جب میں نے نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی غلامی میں اپنے آپ کو پیش کیا تھا۔ تو ساری زندگی رسول اللہ سے وفا نبھائی۔ تو ایک تو یہ کہ دائرہ اسلام میں بندہ نہیں تھا اور کفر کی حالت میں تھا، شرک کی حالت میں تھا اور بڑے گناہ کرتا، شرک سب سے بڑا گناہ، اور قتل و غارت، شراب نوشی، بدکاری، جو بھی، لیکن جب وہ دائرہ اسلام میں آ جاتا ہے اور کہہ دیتا ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، دل و جان سے قبول کر لیتا ہے، اقرار باللسان و تصدیق بالقلب کر لیتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اب ہم تو اللہ کا شکر ہے اللہ نے ہمیں پیدا ہی مسلمان کیا ہے۔ ہم جب پیدا ہوئے تو ہمارے کام میں اذان دے کر مبارکباد دی گئی کہ بچے تجھے مبارک ہو، تو پیدا ہوا ہے تو رسول اللہ کا امتی بن کر آیا ہے۔ یہ کتنی خوش بختی ہمارے لیے۔ لیکن ہم جب بڑے ہوتے گئے کئی سال بیت گئے تو کبھی جھوٹ کے گناہ، کبھی غیبت کے گناہ، کبھی چغلی، کبھی بدنگاہی، کبھی گناہ صغیرہ، گناہ کبیرہ۔ اب میں ان گناہوں کو گنتا نہیں، لیکن ہر کوئی بندہ اپنے دل کی سلیٹ پر دیکھ لے کیا کچھ لکھا ہوا اس کے اوپر۔ میرے جیسے بدکار کی سلیٹ پر تو اتنا کچھ لکھا ہے کہ اللہ تعالیٰ معاف فرما دے، وہ اپنے کرم سے معاف فرما دے کہ میں خود بھی اسے گن نہیں سکتا، اس کو شمار نہیں کر سکتا، لیکن اس کے کرم پہ بڑی امید ہے، رسول اللہ کے صدقے میں معافی عطا فرما دے گا۔ تو یہ اگر بندے کو شعور نصیب ہو جائے کہ میں نے کس طرح کی زندگی گزاری، میں کیا کیا نہیں کرتا رہا، تو آج
کاش کوئی ایسا سبب مل جائے، ایسا موقع مل جائے، میرے سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں، سارے گناہ میرے صاف ہو جائیں اور میرا اعمال نامہ ستھرا ہو جائے، اجلا ہو جائے، ایسے ہی ہو جائے جیسے میں آج پیدا ہوا ہوں۔ اگر ایسا ہو جائے تو میں ساری زندگی جو باقی کی ہے میں اللہ کی اطاعت میں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت میں گزاروں گا، آئندہ کبھی گناہ نہیں کروں گا۔ اگر یہ نیت پیدا ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، اگر یہ شعور پیدا ہو جائے، اللہ کرے ہو جائے، تو پھر اسلام نے بڑے بڑے موقع عطا فرمائے ہیں، بڑی بڑی ہمیں وہ لوٹ سیل کی وہ اللہ تعالیٰ کی رحمتیں ہماری منتظر ہیں کہ اے بندے تو آ کے دیکھ تو صحیح تیرے گناہ کیسے ڈیلیٹ ہوتے ہیں۔ وہ کریم اتنا ہے کہ وہ غفور بھی ہے، وہ رحیم بھی ہے، وہ نہ صرف تمہارے گناہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے بلکہ ان گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیتا ہے۔ شرط ایک ہے کہ تو رسول اللہ کا ہو جا۔ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ تعالیٰ نے یہی شرط لگائی تھی نا کہ آپ کا ہو جاؤں تو مجھے کیا یہ فائدہ ملے گا، میرے سارے گناہ معاف ہو جائیں گے پچھلے؟ تو رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا آ جا تو میرا ہو کے دیکھ تو صحیح۔ میں اس کو اپنے مفہوم پیارے انداز میں بیان کرنے کی کوشش کر رہا ہوں۔ تو جب وہ ہو گئے تو پھر وہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہو گئے، صحابی بن گئے۔ اللہ اکبر۔ برادران اسلام، قدم قدم پر یہ راہ حق ہے، یہ راہ حق ہے، سنبھل کر چلنا، یہاں ہے منزل قدم قدم پر۔ قدم قدم پر اللہ کی رحمت ہمارے لیے رحمت، بخشش اور مغفرت کے بہانے عطا فرما رہی ہے۔ ہم بس کمی ہے اور غفلت اور سستی ہے تو ہمارے اندر ہے، ذرا سی توجہ کرنے کی دیر ہے تو پھر دیکھیں کیسے کیسے دروازے کھلتے ہیں۔ رسول پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا، ابھی جو رمضان شریف کا مہینہ گزرا تو اس میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بے شمار ہم نے وہ جو خوشخبری ہیں وہ سنی اور سنائی۔ آج پھر ان کو یاد تازہ کر لیتے ہیں، اس لیے کہ موضوع وہ ہے ہمارا کہ کاش ہمارا نامہ اعمال ایسا ہو جائے اس میں سارے گناہ ڈیلیٹ ہو جائیں، سارے گناہ ختم ہو جائیں، اب نیکیاں ہی نیکیاں ہوں۔ تو حضور علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من صام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جس نے رمضان کا روزہ رکھا تو اللہ تعالیٰ اور احتساب کے ساتھ، ایمان شرط ہے، اس کے بعد احتساب کے ساتھ بڑی پرہیزگاری کے ساتھ روزہ رکھا، اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ اور فرمایا من قام رمضان ایمانا و احتسابا غفر له ما تقدم من ذنب۔ اور جس نے رمضان شریف کی راتوں میں قیام کیا، نماز تراویح ادا کی، قرآن پاک سنا اور سنایا، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کے بھی تمام گناہ معاف فرما دیتا۔ ایمان شرط اور اس کے بعد نیک اعمال احتساب کے ساتھ جب بندہ روزہ رکھے، جب بندہ تراویح ادا کرے، اللہ تعالیٰ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اس کے گناہ ڈیلیٹ ہو جاتے ہیں۔ موقع مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے نامہ اعمال کو اجلا کرنے کے، گناہوں کو ڈیلیٹ کروانے کے موقع مل رہے ہیں کہ نہیں مل رہے؟ ڈیلیٹ کا مطلب سمجھتے ہیں نا آپ کو کوئی میسج آ جائے یا غلط ہو جائے تو آپ اسے ڈیلیٹ کرنا چاہیں، ڈیلیٹ ہو جاتا ہے نا، تو پھر وہ دوبارہ آپ کا موبائل کلین ہو جاتا ہے۔ تو اللہ کرے ہمیں اپنے گناہوں کو ڈیلیٹ کرنے کے جو مواقع شریعت اسلامیہ نے عطا فرمائے ہیں، اور جو میں نے آیت کریمہ پڑھی وما ارسلناک الا رحمۃ للعالمین، حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کا فیض لے لیں۔ فرمایا جب بندہ وضو کر کے باوضو ہو کر گھر سے نکلتا ہے تو جب وضو کر رہا ہوتا ہے ہاتھ دھوتا ہے تو ہاتھوں کے گناہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، کلی کرتا ہے تو منہ کے گناہ نکلنا شروع ہو جاتے ہیں، چہرہ دھوتا ہے تو آنکھوں کے گناہ، اور پاؤں دھوتا ہے تو پاؤں کے گناہ دھل جاتے ہیں۔ اور جب بندہ وضو کر کے کلمہ شہادت پڑھتا ہے نا، اشہد ان لا الہ الا اللہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ، کلمہ پڑھا اس نے زمین پر، اور جنت کے 8 دروازے اللہ اس کے لیے کھول دیتا ہے۔ اور جب وہ مسجد کے لیے با جماعت نماز ادائیگی کے لیے چلتا ہے تو پھر فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے جب وہ ایک قدم رکھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کا ایک گناہ مٹا دیتا ہے، ایک گناہ ڈیلیٹ کر دیتا ہے، جب دوسرا قدم اٹھاتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے ایک نیکی عطا فرما دیتا۔ اور جب مسجد میں آ جاتا ہے، فرمایا جب با جماعت نماز ادا کر لی اور وہ اللہ کے گھر میں بیٹھا رہے، اللہ اکبر، فرمایا اس کے گناہ جھڑتے رہتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں، جھڑتے رہتے ہیں،
اور جب وہ نماز میں ہوتا ہے تو فرشتے اس کے گناہوں کی گٹھڑیاں اس کے کندھوں پر رکھ دیتے ہیں اور اس کے سر پر رکھ دیتے ہیں۔ علماء فرماتے ہیں حدیث مبارکہ کا مفہوم، فرمایا جب بندہ رکوع میں جاتا ہے تو جو گٹھڑیاں گناہوں کی، جو بوجھ گناہوں کا اس کے کندھوں پر گٹھڑیوں کی صورت میں رکھ دیتے ہیں ملائکہ، تو وہ جب رکوع میں جاتا ہے تو کندھوں والے گناہ گر جاتے ہیں، اور جب اپنا سر سجدے میں رکھ دیتا ہے، ماتھا پیشانی اپنی اللہ کی بارگاہ میں زمین پر رکھ دیتا ہے عاجزی کے ساتھ، اور سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں، سبحان ربی الاعلیٰ کی صدائیں بلند کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ اس کے جو سر پہ رکھے ہوئے گناہ وہ بھی گرا دیتا ہے۔ اور پھر بندہ جب کتنی دیر مسجد میں بیٹھا رہے اس کے گناہ جھڑتے چلے جاتے ہیں، اس کے گناہ ختم ہوتے چلے جاتے ہیں برادران اسلام۔ اور فرمایا جب بندہ وہاں سے دعا کر کے اور سچی توبہ کر کے اٹھتا ہے تو اللہ تعالیٰ اسے بھی سارے گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ ایک اور بڑی لطف کی بات، فرمایا جب بندہ کو فوت ہو جائے تو ہم تلاش کرتے ہیں کوئی بندہ ہے جو اس کو غسل دے، کوئی مرد فوت ہو جائے تو مرد غسل دینے والا تلاش کرتے ہیں، کوئی خاتون فوت ہو جائے تو غسل دینے کے لیے کوئی خاتون تلاش کرتے ہیں کہ میت کو غسل دینا ہے۔ اور اس تلاش میں کئی لوگوں سے پوچھا جاتا ہے، ہر کوئی کہتا ہے، اکثر کہتے ہیں یار مجھے نہیں پتہ، میرے علم میں نہیں ہے، وہ شاید فلاں بندہ وہاں سے پتہ کر لیں، کو مدارس کے ہم چکر لگاتے ہیں۔ کاش ایسا ہو جائے کہ ہم اپنے پیاروں کو، جانا تو سب نے ہے، اللہ تعالیٰ ایمان کی سلامتی سے لے جائے، ہم اپنی اولادوں کو اور اپنے آپ کو میت کو غسل دینا بڑا ہی آسان ہے، وہ طریقہ سیکھ لیں، وہ طریقہ سیکھ لیں۔ اس لیے کہ جتنی محبت کے ساتھ اولاد اپنے والدین کو یا والدین اپنی اولاد کو غسل دے گی یا بھائی بہن اپنے ان کو غسل دیں گے، اتنی محبت سے ہو سکتا ہے دوسرے بھی دیں، لیکن جو محبت اور درد ان کے اندر ہوگا وہ کسی اور کے اندر نہیں ہوگا۔ بہرحال ہمیں چاہیے کہ ہم یہ میت کو غسل دینا سیکھ لیں، مرد حضرات مردوں کو غسل دینے کا طریقہ، اور خواتین کو بھی سکھا دیں کہ وہ خواتین کو غسل کیسے دیتے ہیں۔ بدقسمتی ہماری یہ کہ جو نیکی والے کام ہیں ان کو ہم اچھی نگاہ سے نہیں دیکھ رہے، ہم شعور کی اتنی پستی میں جا گرے، اور ہمیں شیطان نے اتنا ورگلا چکا ہے، وہ ہمیں اتنی ہماری اس نے سوچ غلط کر دی ہے کہ جو میت کو غسل دیتا ہے ہم اس کو عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہی نہیں ہے۔ یہ حقیقت ہے جو میں آپ کو عرض کر رہا ہوں، ہم اس کو عزت کی وہ نگاہ سے نہیں دیکھتے کہ جو ہماری اس جنازے میں شامل ہونے کے لیے کوئی سیاسی پارٹی کا کوئی بندہ آ جائے ہم اس کے آگے پیچھے پھریں گے، لیکن جو میت کو غسل دینے والا ہوتا ہے پہلے ہم اس کی تلاش بڑی جوش و خروش سے کرتے ہیں کہ بندہ مل جائے، جب وہ شریف آدمی مل جاتا ہے یا وہ شریف خاتون مل جاتی ہے جو میت کو غسل دے، جیسے ہی وہ غسل سے فارغ ہوتا ہے یا ہوتی ہے اس کو کوئی وقت ہی نہیں دیتا، اس کی طرف کوئی نظر کرتا ہی نہیں ہے، جیسے اس کی کوئی حیثیت ہی نہیں ہے، حالانکہ وہ محسن ہوتا ہے ہمارا، اس نے ہمارے ماں کو، ہمارے باپ کو، ہمارے بھائی کو، ہمارے عزیز کو غسل دیا اس وقت جب اس کا اپنا سگا غسل دینے کے قابل نہیں تھا۔ وہ ہمارا محسن، وہ ہماری محسنہ ہوتی ہے۔ بات سمجھ آ رہی؟ تو ان کی ایسے لوگوں کی قدر کرنی چاہیے، بلکہ ہمیں خود یہ عمل کر لینا چاہیے، یہ سیکھنا چاہیے غسل دینا کس طریقے سے غسل دیتے ہیں۔ اس کے جو نبی پاک علیہ السلام نے فوائد اور اس کے فیضان جو بیان فرمائے نا، ہمیں عطا فرمائے ہیں، اگر ہم سن لیں نا ان کو، اور ہم سنیں گے ابھی میں عرض کروں گا، فرمایا جب بندہ میت کو غسل دیتا ہے، ہاں ایک اور مسئلہ بھی یہاں چلتے چلتے میں عرض کر دوں کہ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ میت بیمار ہو جائے، بیمار ہونے کے بعد ان کا انتقال ہوتا ہے تو غیر ضروری بال ان کے بڑھ جاتے ہیں، وہ نہیں کٹوا سکا یا گھر والوں کی توجہ نہیں رہی اس کی طرف، بیماری کی طرف توجہ رہی، اور وہ غیر ضروری بال جو صاف کرنا فرض یعنی 40 دن کے اندر اندر صاف کرنا ضروری ہے، 40 دن سے زیادہ رکھنا حرام ہے، وہ بڑھ گئے، لیکن اب وہ بندہ فوت ہو گیا، اب ہم اس کے غیر ضروری بال صاف نہیں کریں گے۔ بات سمجھ آ رہی؟ اب اس کا یہاں کا معاملہ تو ختم ہو گیا، اب لہذا اس کا اگلا معاملہ اگلی جہان میں وہ منتقل ہو رہا ہے، اب ہم اس کا غیر ضروری بال صاف کرنے کی ضرورت نہیں ہے، اب اچھے سنت طریقے کے مطابق اسے غسل دیں، ناخن بھی اگر بڑے ہیں اس کے بہت زیادہ تو وہ بھی اب رہنے دیں۔ تو میں عرض کر رہا تھا کہ غسل دینے والے نے جب اس کو غسل دیا، میت کو غسل دیا، کفن دیا، اس کو خوشبو لگائی،
اور اس کے جنازے کو بڑی ادب کے ساتھ، بڑی عزت کے ساتھ کندھا دیا اور اس کی نماز جنازہ پڑھی، اور اس کے غسل دیتے وقت اگر کوئی ایسی بات نظر آ گئی کہ جو ایسی عیب والی بات تھی اور اس کو چھپا لیا، لوگوں کو نہ بتایا، اور اگر اچھی بات تھی تو لوگوں کو بتائی کہ وہ مسکرا رہا تھا، اس کے چہرے پر نور آ گیا تھا، یا اس کے اندر سے خوشبو اٹھی تھی، اگر ایسی کوئی علامت ظاہر ہو تو وہ ضرور لوگوں کو بتائے۔ لیکن اگر کوئی عیب والی بات ہو تو اسے چھپا لے۔ فرمایا جب بندہ اس کی میت کو غسل دے، کفن دے، خوشبو لگائے، جنازے کو کندھا دے اور نماز جنازہ پڑھ لے اور اس بات کو چھپا لے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے پر کتنا کرم فرماتا ہے۔ فرمایا کیوم والدت ہو امہ، وہ ایسے ہو جاتا ہے جیسے کہ اس کی ماں نے آج ہی اسے جنم دیا، اس کے سارے گناہ ڈیلیٹ فرما دیتا ہے اللہ تعالیٰ۔ ہم چاہتے بھی تو یہی ہے نا۔ تو یہ عمل کتنا مبارک ہے کہ اللہ تعالیٰ کو یہ ادا اتنی پسند آتی ہے کہ میرے محبوب علیہ السلام کا امتی اس دنیا سے جا رہا ہے، تو نے اسے عزت کے ساتھ غسل دیا، کفن دیا، خوشبو دی، کندھا دیا، عزت کے ساتھ لے گئے، عزت کے ساتھ دفنا دیا سنت کے مطابق۔ فرمایا جنہوں نے یہ عمل کیا اللہ اس کی بخشش فرما دیتا۔ اور کس طرح؟ فرمایا ایسے جیسے اس کی ماں نے ابھی اس کو پیدا کیا۔ ایک اور حدیث پاک سن لے، ماہ شوال المکرم ہے، اس کے 6 روزے بھی رکھے ہوتے ہیں، نفلی روزے ہیں 6۔ ان روزوں کو جیسے چاہیں آپ ادا کر سکتے ہیں، جیسے چاہیں رکھ سکتے ہیں۔ بعض لوگ کہتے ہیں کہ 6 لازمی اکٹھے رکھنے لازمی ہے، ایسی کوئی شرط پابندی نہیں ہے، آپ ان کو وقفے وقفے سے بھی رکھ سکتے ہیں۔ ایک روزہ رکھ لیا، درمیان میں گیپ ڈال لیا، پھر دوسرا رکھ لیا، ہفتے میں 2 رکھ لیے۔ 6 روزے شوال المکرم کے رکھنا یہ ہیں نفلی روزے، لیکن سنت پاک ہے نبی پاک علیہ السلام کی، اور اس کی فضیلت کتنی ہے۔ نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا جس نے ماہ رمضان المبارک کے روزے رکھے اور پھر شوال کے 6 روزے رکھے اسی ادب و احترام کے ساتھ، فرمایا اللہ تعالیٰ اس پر بھی اتنا کرم فرما دیتا ہے کہ یوم ولدت امہ، کہ وہ بھی ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی پیدا ہوا، اس کے بھی گناہ ڈیلیٹ۔ اتنا کرم نواز مالک اور اتنے کرم نواز رسول صلی اللہ تعالی وسلم کے صدقے ہم پر اتنی کرم نوازیاں جو اللہ کی طرف سے ہو رہی ہیں، ہم نہیں لے رہے تو ہماری اندر کمی ہے، ہمارے اندر کمی ہے۔ قدم قدم پر ہمیں بخشش کا سامان مل رہا ہے، قدم قدم پر ہمارا نامہ اعمال کو، گندے ترین نامہ اعمال کو اجلا کیا جا رہا ہے۔ اللہ کرے ہم اپنے شعور کو بیدار کریں اور نیکیوں کے ساتھ اپنا تعلق جوڑیں، اور جو گناہ والے کام چاہے وہ عام ہیں یا چھپ کے ہم کرتے ہیں ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچائیں، ان گناہوں کو گناہ سمجھنے کا شعور اللہ تعالیٰ سے مانگے، یا اللہ ہمیں وہ شعور عطا فرما کہ ہمیں گناہ کی پہچان ہو سکے، اور ہمیں توفیق بھی عطا فرما کہ ہم ان گناہوں سے اپنے آپ کو بچا بھی سکیں۔ اور فرمایا جس نے 50 طواف کیے، 50 طواف کیے، فرمایا اللہ تعالیٰ اس کو بھی گناہوں سے پاک فرما دیتا، وہ بھی ایسے ہو جاتا ہے جیسے آج ہی ماں کے پیٹ سے آیا۔ اب کسی کے پاس نہ وہ حج کے جا سکتا ہے، نہ وہ 50 طواف کر سکتا ہے، اور مسجد اقصیٰ کے بارے میں بھی سلیمان علیہ السلام کی دعا سن لیں۔ سلیمان علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے عرض کیا مولا مجھے 3 چیزیں عطا فرما دے۔ پہلی چیز کہ میں ایسا فیصلہ کرنے والا بن جاؤں کہ میرا فیصلہ صحیح ہو، اور ایسا فیصلہ نہ کروں جس سے تو ناراض ہو۔ دوسری بات مولا مجھے ایسی سلطنت عطا فرما جیسی نہ پہلے کسی کے پاس ہو اور نہ بعد میں کسی کے پاس ہو۔ اور تیسری بات جب مسجد اقصیٰ تعمیر ہو چکی تو عرض کیا اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں مولا اس مسجد کی فضیلت ایسی رکھ دے کہ جو مسجد اقصیٰ میں آ کر ایک نماز ادا کر رہے، دنیا کے کسی کونے سے آ جائے، ایک نماز ادا کر لے تو اسے ایسا کر دے جیسے ابھی ماں کے پیٹ سے پیدا ہوا۔ تو اگر ہمیں یہ وسائل نہیں ہیں، ہم نہ حج کے لیے بھی جا سکتے ہیں، اللہ تعالیٰ لے جائے، اسباب عطا فرما دے، بار بار لے جائے، جنہوں نے نیتیں کی ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں فرما دے، اور ان کے صدقے ہمیں بھی حاضری کی توفیق عطا فرما دے۔ تو آج کے لیے نہیں جا سکتے، مسجد اقصیٰ نہیں جا سکتے، اللہ تعالیٰ انہیں ان یہودیوں درندوں کے قبضے سے اس کو آزادی عطا فرمائے، اور غیرت مند حکمران اور مسلمان وہاں پر جائیں اور اس کو آزاد کروائیں،
فاروق اعظم اور حضرت صلاح الدین ایوبی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نقش قدم پر چلتے ہوئے غیرت ایمانی کا مظاہرہ کرتے ہوئے بیت المقدس کو آزاد کروائیں، اللہ کرے اور پھر ہماری حاضری وہاں بھی ہو۔ لیکن اگر وہاں بھی ہم نہیں جا سکتے فی الحال، اور 50 طواف بھی نہیں کر سکتے، اور رمضان بھی اگلے سال اب آئے گا، تراویح بھی اگلے سال ہم پڑھیں گے، اور میت کو غسل دینے کا وقت بھی نہیں ہے، تو پھر کیا کریں؟ فرمایا نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے گھر میں بیٹھے ہو، تمہارے اندر اگر شرمندگی پیدا ہو گئی، مولا بڑے گناہ کر لیے، وہ شعور بیدار ہو گیا جو اندر سے تمہیں ٹکٹکی لگا دے، گناہ بڑے ہو گئے، پتہ نہیں کب بلاوا آ جائے، تو فرمایا اللہ کی بارگاہ میں ندامت سے جھک جاؤ، توبہ کر لو۔ فرمایا التائب من الذنب کمن لا ذنب لہ، فرمایا جس نے سچے دل سے توبہ کر لی وہ ایسا ہی ہے جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں ہے، جیسے اس نے گناہ کیا ہی نہیں، اور جس نے گناہ نہ کیا ہو تو اس کو نامہ اعمال اجلا ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرما دے کہ جو زندگی ہمیں ایک بار ملی ہے دوبارہ نہیں ملنی، لیکن اس زندگی میں نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی نسبت کی وجہ سے، نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی رحمت للعالمین کی وجہ سے جو ہم پر کرم نوازیاں ہیں، ہم ان سے تو اپنی جھولیاں بھر لیں، ہم نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کے ہو جائیں، ہمارا ظاہری حلیہ بھی رسول اللہ کی سنتوں کے مطابق ہو جائے، اور ہمارا باطن بھی نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی تعلیمات سے مزین اور آراستہ ہو جائے، پتہ چلے کہ یہ مسلمان رسول اللہ کا غلام ہے، ہمارا کردار، ہماری گفتار، ہمارا زبان کا کہا ہوا لفظ، ہمارے انداز، صبح و شام، شب و روز ہمارے ایسے ہو جائیں کہ پتہ چلے یہ مسلمان ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علیہ الا البلاغ۔